پاکستان بننے سے پہلے ہی ہندوؤں نے کرکٹ ٹیم کی صورت میں پاکستان بنا دیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معروف پاکستانی پاپ سنگر نازیہ حسن نے ایک دفعہ کہا تھا کہ پاکستان میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو کرکٹ کو پسند کرتے ہیں، ایک وہ ہیں جو کرکٹ کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ نازیہ حسن نے اپنا شمار ان لوگوں میں کیا تھا جو کرکٹ کو پسند نہیں کرتے، مگر میرے خیال کے مطابق پاکستان میں اس دور میں ایسے لوگ تھے اور آج بھی ہیں جو کرکٹ کو بھی پسند کرتے ہیں اور نازیہ حسن کو بھی پسند کرتے ہیں۔ کرکٹ کے ساتھ پاکستانی عوام کو ایک جنون جیسی وابستگی ہے۔ پاکستانی جو ہیں جب بھی کرکٹ کے میچ ہوتے ہیں، پاکستانی ایک عشق میں، کرکٹ کے ایک جنون میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ حال ہی میں پاکستان میں جو میچ ہوا پاکستان کے درمیان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان، اس میں بھی جوش و خروش دیکھنے میں آیا۔ در حقیقت بعض لوگ تو برِ صغیر میں یہ جو برطانوی یہ کھیل ہے، بنیادی طور پہ کرکٹ جو ہے بنیادی طور پہ برطانوی کھیل ہے، لیکن اس نے بے پناہ مقبولیت جو ہے برِ صغیر میں حاصل کی۔ یہ بھی دیکھا ہے کہ جب بھی کرکٹ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کرکٹ کا میچ ہوتا تو لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں، آج بھی جذباتی ہو جاتے ہیں۔ آج بھی جو کرکٹ ہے وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اگر میچ ہو تو سب سے زیادہ برِ صغیر میں اس کو دیکھا جائے گا، سب سے زیادہ جذبات کا اظہار کیا جائے گا۔ اگر کوئی بھی ملک ان میں سے میچ کو ہار جاتا ہے تو بڑا شدید رد عمل جو ہے دوسرے ملک میں ظاہر ہوتا ہے کھلاڑیوں کے درمیان۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ جس ملک کے کھلاڑی بھی جب ہار کے اب واپس پہنچتے ہیں اپنے ملک میں، تو خاص طور پہ سب کانٹیننٹ میں یہ صورتحال ہے کہ وہ عام طور پہ چھپ چھپا کے جو ہے وہ ایئرپورٹ سے نکلتے ہیں اور پھر وہ منزل اپنے گھر پہنچتے ہیں۔ لیکن اگر وہ کامیاب ہو جائیں تو ایئرپورٹ پر ان کا بڑا استقبال ہوتا ہے اور انہیں ایسا ویلکم دیا جاتا ہے کہ وہ بڑا ایک یادگار ایک ایونٹ بن جاتا ہے اس شہر کا بھی، جس میں یہ کرکٹر جو ہیں وہ اترتے ہیں، آتے ہیں۔ لیکن اگر وہ ہار جائیں تو پھر وہ نپولین نے کہا تھا نا کہ کامیابی کے تو ہزار باپ ہوتے ہیں لیکن ناکامی ہمیشہ یتیم ہوتی ہے۔ تو آج ہم کرکٹ کے متعلق بات کریں گے کہ اس نے برِ صغیر میں کس طرح سے سیاست کو متاثر کیا۔ ہم اس کی کرکٹرز کے متعلق گفتگو نہیں کریں گے، بلکہ کرکٹ کے برِ صغیر کے معاشرے کو جس طرح سے متاثر اس نے کیا ہے، اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ جو کرکٹ کا پہلا میچ تھا 1721 میں، یہ مغربی ساحلوں پہ جو ملاح آئے ہوئے تھے مغرب سے، انہوں نے کھیلا تھا۔ اس کا کوئی ریکارڈ تو نہیں ہے اور نہ اس کے متعلق بہت زیادہ ڈیٹیلز ہیں، لیکن بہرحال اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور یوں اس کرکٹ کا جو آغاز ہے اس کا جو وہ لے کے وہ مغرب سے بہت سی چیزیں آئیں اور اس میں ایک کرکٹ بھی آیا، اور جس نے ظاہر اس معاشرے کو کافی تبدیل کیا، جو اس نے برِ صغیر کے معاشرے پہ بہت زیادہ اثر ڈالا۔ برِ صغیر میں کرکٹ کو باقاعدہ متعارف کروانے والے انگریز تھے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ایک دیسی جو ہے وہ ایک انگریزی جنٹلمین بن جاتا ہے۔ نو آبادیات کی تاریخ بیان کرتے ہوئے ایک برطانوی مفکر اور کرکٹر آرتھر ہاسلم نے کہا تھا، برطانوی نو آبادیات کی تاریخ تو یہی ہے کہ پہلے کسی جگہ مہمجو گئے، پھر مشنری بھجوائے گئے، ان کے بعد وہاں تاجر گئے، پھر فوجی پہنچ گئے، پھر وہاں سیاستدان نظر آئے، اور آخر میں وہاں کرکٹر پہنچے۔ فوجی دونس جما سکتے ہیں، سیاستدان غلطیاں کر سکتے ہیں، مگر کرکٹ سب کو متحد کرتا ہے۔ یہ حاکم اور محکوم کو ایک جگہ اکٹھا ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے، یہ اخلاقی تربیت بھی دیتا ہے، اور ایک ایسی تعلیم بھی جو جرأت اور برداشت پیدا کرتی ہے اور کردار کی تعمیر سازی میں کسی بھی دیسی کے لیے بہت زیادہ اہم ثابت ہو سکتی ہے۔ شیکسپیئر کے کسی ڈرامے یا لارڈ میکالے کا کوئی مضمون زبانی یاد کرانے کی کردار سازی میں ایسی اہمیت نہیں ہے جو کرکٹ کا کھیل جو ہے وہ اس کے جو کھیلنے والوں میں پیدا کرتا ہے۔ آرتھر ہاسلم جو تھے وہ انہوں نے پہلی برطانوی جو کرکٹ ٹیم تھی اس کے ساتھ 1893 میں انڈیا کا دورہ کیا تھا۔ ایک بھارتی خاتون ہیں ماریا مصرا، مورخ ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ کرکٹ جو ہے وہ افراد کی کردار سازی نہیں کرتا،
بلکہ قوموں کی کردار سازی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن یہ برِ صغیر میں کیسے مقبول ہوا؟ یہ ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ انگریزوں نے برِ صغیر کے لوگوں کے مزاج کو بہت اس پہ اثر ڈالا ہے، بہت اس میں تبدیلیاں کی ہیں۔ مثلاً اس میں آپ انگریزی تعلیم کو دیکھ لیں۔ آج بھی جو انگلش لینگویج ہے، جو شخص بہت اچھی انگریزی بولتا ہے اس کو بڑا عالم فاضل سمجھا جاتا ہے۔ اگر بہت سے لوگوں کو یہاں بتایا جائے پاکستان میں کہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں سب سے بڑا نوبل پرائز ملا، دنیا کا انعام جو ہے نوبل پرائز ملا، اور وہ انگریزی کا ایک لفظ نہیں جانتے تھے، تو انہیں خاصی حیرت اور مایوسی ہوگی کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں خوبصورتی جو ہے اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ خوبصورت وہ ہے جس کا رنگ گورا ہے۔ گورا رنگ جو گویا خوبصورتی کا متبادل خوبصورتی کا متبادل بن چکا ہے۔ آج بھی مائیں جب اپنے بچوں کے لیے رشتے تلاش کرتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ میم جیسی گوری ہونی چاہیے۔ گویا ایجوکیشن کی بات ہو، گویا حسن کی بات ہو، انگریزوں کا جو ہمارے اوپر حاکم ہونا ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ چلے آ رہے ہیں۔ لیکن کرکٹ کا مسئلہ جو ہے اس نے یہاں کے لوگوں کو متاثر تو کیا، لیکن یہ برطانوی کرکٹ کو جس طریقے سے برِ صغیر نے اپنایا ہے وہ بڑی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ شروع میں لارڈ ہیرس 1890 سے 1913 تک بمبئی کے گورنر رہے۔ وہ کرکٹ کے بہت عاشق تھے، بڑی محبت کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ کرکٹ جو ہے ہندوستان کی جو مختلف قومیں ہیں، ذاتیں ہیں، طبقات ہیں، مذاہب ہیں، ان کو ایک ایسا موقع فراہم کرتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اپنی شناخت کھوئے بغیر انہیں ایک ملنے کا موقع فراہم کرتا ہے کہ یعنی آپ کرکٹ کا جو گراؤنڈ ہوتا ہے وہاں پہ ہر ذات کا، ہر قوم کا، ہر مذہب کا شخص جو ہے وہ اکٹھا ہوتا ہے اور اپنی ساری جو ایک سیاسی رقابتیں ہوتی ہیں یا اختلافات ہوتے ہیں اس کو دیکھ کے یعنی نظر انداز کر کے وہ کرکٹ کا میچ جو ہے وہ دیکھتا ہے۔ اسی طرح سے جو سندھ کے ایک پہلے گورنر تھے سر گراہم، وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ کرکٹ جو ہے وہ اس میں مختلف طبقات کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کو ختم کرنے اور لوگوں میں اتحاد پیدا کرنے کی بڑی غیر معمولی صلاحیت ہے۔ کرکٹ جو ہے برِ صغیر کے تمام بڑے شہروں میں کھیلا جاتا رہا، اور وہاں پہ آپ جیسے ہم نے عرض کیا ابھی کہ وہاں پہ جب بھی کرکٹ میچ ہوتا تھا تو اس میں امیر اور غریب اکٹھے ہوتے تھے۔ عوام جو ہیں وہ ایک طرف ہوتے تھے، وہ بلکہ درختوں پہ بھی چڑھ جاتے تھے، وہ کھڑے ہو کے بھی میچ دیکھتے تھے، اور جبکہ جو امیر لوگ ہوتے تھے یا جو ایگزیکٹو میں لوگ ہوتے تھے، جو حکمران طبقہ ہوتا تھا، وہ بڑی ایک ان کی شان کے مطابق ان کے بیٹھنے کا انتظام کیا جاتا تھا، ان کے پروٹوکول کا لحاظ رکھا جاتا تھا۔ تو لیکن اور پھر جو ہے یہ کرکٹ میچ جو ہے یہ اس کو دیکھا جاتا تھا۔ اور کرکٹ میچ کے متعلق ایک زمانے میں تو یہ بھی مسئلہ رہا کہ وہ ٹیسٹ میچ ہوتا تھا، کئی دن میں لوگ میچ کھیلتے تھے، آخر میں پتہ چلتا تھا کہ نہ کوئی ہارا ہے اور نہ کوئی جیتا ہے۔ یعنی ایک آپ یوں سمجھیں کہ کرکٹ نے لوگوں میں ایک یہ معاملہ بھی پیدا کیا، کیونکہ برِ صغیر میں جو کھیل کھیلے جاتے تھے اور کھیلے جاتے ہیں ان میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس میں ہار اور جیت ہوتی ہے، ہار اور جیت بڑی واضح ہوتی ہے، لیکن بڑی دیر تک جب یہ کرکٹ کے ٹیسٹ میچوں کا معاملہ رہا تو اس میں بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات یہ ہوتا تھا میچ ڈرا ہو جاتے تھے۔ تو یہ بھی ایک معاملہ پیدا ہوا کہ ایسا کھیل بھی مقبول ہو سکتا ہے اور ایسا کھیل بھی کھیلا جا سکتا ہے جس میں ہارنے اور جیتنے کا معاملہ نہ ہو، دونوں ٹیمیں جو ہیں وہ ہارنے یا جیتنے کا مزہ چکھے بغیر اس میچ سے لطف اندوز ہو سکتی ہیں، عوام لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد یہ جب میچ میں کے قوانین میں تبدیلی آئی اور پھر لوگ جو ہیں انہوں نے کہا نہیں، جو برِ صغیر کا ایک ٹیسٹ ہے خاص طور پہ کہ لوگ کسی کو ہارتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، کسی کو جیتتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر جو کرکٹ کے قوانین کو بھی اس اعتبار سے جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا۔ برِ صغیر میں جس شہر کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کو کرکٹ کی جائے پیدائش کہا جاتا ہے وہ ممبئی ہے، یا جس کو بمبے کہا جاتا تھا۔ تو یہاں پہ 1893 میں ہیرس صاحب جو تھے، لارڈ ہیرس، انہوں نے کرکٹ میچ جو ہے
اس کے ٹورنامنٹ کرانے کا انتظام کیا. جو ابتدا میں ٹیمیں بنائی گئیں وہ نسلی اور طبقاتی بنیادوں پہ بنائی گئیں. پارسی جو تھے ہندوستان میں اور بر صغیر میں ان کی ایک ہمیشہ اہمیت رہی ہے، ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، تو وہ یہ سمجھتے تھے اور وہ برملا کہتے تھے کہ نہیں، ہم نے اگر کرکٹ کھیلنا ہے تو ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں کھیلیں گے کیونکہ ہندو ہم سے کمتر ہیں. تو وہ انگریزوں کو سمجھتے تھے کہ انگریزوں کے ساتھ انہیں کرکٹ کھیلنا چاہیے. تو ہمیں جو شروع میں کھلاڑی نظر آتے ہیں کرکٹ کے ملتے ہیں، جن کا تذکرہ ملتا ہے، وہ پارسی ہیں. تو ان میں سے زیادہ جو ہیں وہ انگریزوں کے ساتھ جو ہیں وہ میچ کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن 1907 تک جو ہے بر صغیر میں کافی تبدیلیاں آ چکی تھی، لوگوں کے مزاج بدل گئے تھے. تو اس سال جو ہے یعنی آپ سمجھیں کہ پہلا میچ جو ہے 1907 میں جو ہے انگریزوں، پارسیوں اور ہندوؤں کے درمیان ہوا. اس سے پہلے یہ میچ جو ہے انگریز آپس میں کھیلتے تھے، پارسی اور انگریزوں کے ساتھ کبھی کھیل لیتے تھے اور ہندو جو ہندوؤں کے ساتھ کھیلتے تھے. لیکن اس سال جو پہلی دفعہ یہ ہوا 1912 میں مسلمان جو ہیں وہ بھی کرکٹ میچ جو ہیں وہ دیکھنے لگ پڑے اور وہ بھی اس میں شامل ہو گئے. اور یوں بر صغیر میں آپ یوں سمجھیں کہ 4 اہم قومیتیں، انگریز، مسلمان، پارسی، ہندو، یہ میچ کھیلنے لگے. اور گراؤنڈ میں یہ ایک دوسرے کے مد مقابل بھی ہوتے تھے، کھلاڑی بھی ہوتے تھے ٹیم میں جن کا تعلق ان 4 قومیتوں سے ہوتا تھا. یہ ایک دوسرے کے خلاف بھی کھیلتے تھے. معاملہ یہ ہے کہ جو بر صغیر کی سیاست ہے اس نے کرکٹ کو ہمیشہ متاثر کیا ہے. آپ یوں دیکھیں کہ یہ جو ہماری گول میز کانفرنس کا جو کانسیپٹ ہے، اس سے پہلے اس طرح کی ایک صورتحال کرکٹ کے میدان میں نظر آتی تھی. تو 1932 میں جب کانگریس جو ہے اس نے بائیک آؤٹ کیا کہ انہوں نے اس میں گول میز کانفرنس کا حصہ نہیں بننا، اور جو آئینی جو مذاکرات ہو رہے تھے ان کا بائیک آؤٹ ہوا. تو اس سال جو میچ ہوتے تھے اور ہر سال میچ ہوتے تھے کرکٹ کے، وہ بھی منسوخ کرنا پڑے کیونکہ اس وقت تک قومی سیاست میں جو ہے وہ کرکٹ آ چکی تھی. یہاں پہ میں ایک اور دلچسپ بات بھی آپ کو بتاؤں کہ 1930 میں بر صغیر میں کافی جو ہے وہ سیاسی جو بیداری پیدا ہو چکی تھی، اقلیتیں جو ہیں ان کو اپنے حقوق کا خیال پیدا ہو چکا تھا. انگریز کرکٹ کھیل رہے تھے، پارسی کرکٹ کھیل رہے تھے، ہندو کرکٹ کھیل رہے تھے، مسلمان کرکٹ کھیل رہے تھے. تو پھر ایک بدھ جو ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے کرکٹ کھیلنا ہے. عیسائیوں نے بھی کہا، سنہالیوں نے بھی کہا، پرتگیزی نسل کے جو لوگ تھے وہ انہوں نے بھی کہا کہ جی ہم نے کرکٹ کھیلنا ہے. تو وہ اس سے پہلے یہ کسی نہ کسی طریقے سے مین سٹریم جو کرکٹ جو بر صغیر میں ہو رہا تھا اس کا حصہ نہیں تھے. تو اس کے بعد پھر ایک فیصلہ کیا گیا 1937 میں کہ ایک 5ویں ٹیم بنائی گئی اور اس نے پھر کرکٹ میں ایک حصہ لینا شروع کر دیا. یہ 5 ٹیمیں جو تھی جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کی، ہندوؤں کی، پارسیوں کی، اور پھر یہ جو اقلیتیں ہیں ان کے میچ بھی ہوتے رہے. اور ہندو بعض اوقات اعتراض بھی کرتے تھے کہ انہیں اسٹیڈیم میں نشستیں کم دی گئی ہیں. تو اس میں خاص طور پہ 1938 میں پارسیوں نے اس کھیل کا جو ہے بائیکاٹ کیا، جو ٹورنامنٹ سرکاری طور پر منعقد ہوتے تھے. اور 1939 میں وہ اس میں واپس آئے. 1940 میں ہندوؤں نے کانگریس کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے طور پہ ٹورنامنٹ کا بائیکاٹ کیا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ کانگریسی وزارتیں جو ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا اور انہوں نے گورنمنٹ کے خلاف کانگریس نے ایک تحریک چلانے کا بھی آغاز کیا تھا. تو اس کانگریس کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے جو ہے وہ جو ہندوؤں کی ٹیم تھی اس نے کہا کہ ہم نے میچ میں حصہ نہیں لینا. جو 5 ٹیموں کے میچ ہوتے رہے، لیکن جو کہتے ہیں کہ آخری میچ جو ہے وہ جنوری 1946 میں ہوا. اور ہم ایک اور بڑی دلچسپ بات جو ہے، اگر ہم کرکٹ کی تاریخ کو دیکھیں اور اس میں سیاست، اس کے حوالے سے بر صغیر کی سیاست کو سمجھنے کی کوشش کریں، کہ یہ 1930 کے عشرے میں ہمیں جو سیاسی وابستگیاں ہیں وہ کرکٹ کے میدان میں بھی نظر آئیں. مسلمان کھلاڑی جو ہوتے تھے وہ کامیابی حاصل کرتے تھے تو مسلمان جو ہے بڑے نعرے لگاتے تھے، ہندو اپنے کھلاڑیوں کا جشن مناتے تھے. 1939 میں ہندو ٹیم جو ہے اس نے کامیابی حاصل کی تو ہندوؤں نے زور و شور کے ساتھ جو ہے بندے ماترم پڑھنا شروع کر دیا اور پورے شہر میں جو ہے اپنی فتح کا جو ہے وہ جشن منایا. اور کھیل میں اس وقت جو یہ کامیابی، ایک کرکٹ آپ یوں سمجھیں
کہ یہ ایک قومی وقار کا ایک معاملہ بنتا گیا کہ اگر آپ کی قوم جو ہے اس نے اپنے فخر کا اظہار کرنا ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا تھا کہ اگر آپ کی ٹیم جیت گئی ہے تو اس کی جیت کو آپ بڑے زور شور سے آپ منائیں. تو گویا جو ایک تفریق تھی بر صغیر میں مذہب کی بنیاد پہ، قومیت کی بنیاد پہ، وہ بھی جو ہے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ گہری ہوتی گئی. یا میں ایک بامبے کرونیکل کا ایک اداریہ جو ہے اس میں سے کچھ اقتباس پیش کروں گا، جس میں اس نے کرکٹ کے کھیل کی مخالفت کرتے ہوئے لکھا تھا کہ ہمیں انگریزوں کا کھیل نہیں کھیلنا چاہیے، وہ ہمیں تقسیم کر کے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ دنیا کے سامنے ہماری نا اتفاقی کو جواز بنا کر ہمیشہ کے لیے ہم پر حکومت کریں. خود مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ کرکٹ کی ٹیموں کو یا تو غیر قومیتی بنیادوں پر دوبارہ تشکیل دیا جائے یا اس کھیل کو ہی بند کر دیا جائے. یعنی گویا گاندھی جو تھے وہ بھی کرکٹ کے کوئی بہت زیادہ فین نہیں تھے. اور اسی طرح سے جو ہندو قوم پرست لیڈر ویر سیوکار تھے، انہوں نے اقلیتوں پر مشتمل جو 5ویں ٹیم سے کہا کہ وہ دوبارہ ہندوازم کا حصہ بن جائیں. 1940 کے عشرے میں ہندو اور مسلمانوں کے درمیان جو تفریق تھی وہ اتنی گہری ہو چکی تھی کہ مسلمانوں کی جو کرکٹ ٹیم ہے اس کا نام پاکستان رکھ دیا گیا تھا. یعنی وہ ٹیم جو ہے اس کو پاکستان کے نام سے جانی جاتی تھی. پاکستان بننے سے پہلے ہی ہندوؤں نے کرکٹ ٹیم کی صورت میں پاکستان بنا دیا تھا. کھیل بہت اہم ہوتے ہیں. نیلسن مینڈیلا نے کہا تھا کہ کھیلوں میں دنیا کو تبدیل کرنے کی طاقت ہوتی ہے. یہ عوام میں ایک نئی روح پھونک سکتے ہیں. یہ کسی بھی دوسری چیز سے زیادہ عوام کو متحد کر سکتے ہیں. یہ نوجوانوں سے اس زبان میں بات کرتی ہے، کھیل جو ہوتی ہے، جسے وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں. یہاں مایوسیوں کا راج ہو، کھیل وہاں بھی امید پیدا کر سکتے ہیں. نیلسن مینڈیلا کا خیال تھا کہ نسلی رکاوٹ کو توڑنے میں کھیل کسی بھی حکومت سے زیادہ مؤثر ثابت ہوتے ہیں. کرکٹ جو ہے بر صغیر میں کھیل نہیں رہا. ضیاء الحق جو تھے، وہ انہوں نے اس کو ڈپلومیسی کے طور پہ استعمال کیا. جب پاک بھارت جنگ کا خطرہ تھا تو کرکٹ میچ کھیلنے کے لیے بھارت چلے گئے اور وہاں پھر انہوں نے بہرحال، وہ تو ایک دوسری بات ہے کہ انہوں نے کیا گفتگو کی، لیکن بہرحال یہ ضیاء الحق کے انہوں نے کریڈٹ میں ڈالا گیا کہ جی انہوں نے کرکٹ ڈپلومیسی کے ذریعے بر صغیر کو جنگ سے جو بچا لیا ہے. اب جو ہے کرکٹ ایک اور طرح سے بھی اس کا ایک رول ہے ہمیں نظر آتا ہے. پاکستان جو ہے اس کو کرکٹ کی دنیا سے باہر نکالنے کے لیے بھارت جو ہے وہ سازشیں کرتا رہتا ہے. پاکستان نے بڑی کوشش کی کہ جو اس میں جو معاہدے ہوئے ہیں انڈیا اور پاکستان کے درمیان کرکٹ میچ کھیلنے کے، ان پہ عمل درآمد کیا جائے. لیکن جب بھی پاکستان کے جو حکام ہیں کرکٹ کے وہ انڈیا گئے تو انتہا پسند جو ہندو ہیں وہ نکل آئے اور انہوں نے آ کے احتجاج کیا اور ایک معاملہ کیا. تو گویا اگر ہم نے پاکستان اور بر صغیر کے تعلقات کو سمجھنا ہو تو اس کو کرکٹ کے میدان سے بھی سمجھا جا سکتا ہے. اور جو کرکٹ کا میدان اس وقت تو اس کی صورتحال یہ ہے کہ دونوں جو ٹیمیں ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ دنیا میں کہیں کھیلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. تو کرکٹ کے جو شائقین ہیں انڈیا میں یا پاکستان میں، وہ ان کو یہ کوئی صورتحال پسند نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہوں اور دونوں جو ملکوں کی ٹیمیں ہیں وہ کھیلیں. اور جب تک یہ تعلقات دونوں ملکوں کے بہتر نہیں ہوتے اس وقت تک جو ہے وہ کرکٹ کے جو شائقین ہیں وہ انہیں گلا رہے گا اور ایک کمی کا احساس ہوتا رہے گا. تو اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اب کرکٹ کا معاملہ کچھ اس طرح سے ہو گیا ہے کہ کچھ عرصہ قبل جو ہے میرٹھ کی ایک یونیورسٹی میں کشمیری طلباء نے کرکٹ میچ دیکھتے ہوئے پاکستانی کھلاڑیوں کے حق میں نعرے بلند کیے. تو یونیورسٹی انتظامیہ جو تھی وہ انہیں کافی سزا دی. تو اسی طرح سے ڈھاکہ میں بھی، یہاں آج کل آپ سمجھنے کی بڑی حد تک ایک بھارت نواز حکومت ہے، وہاں کرکٹ کنٹرول بورڈ نے اسٹیڈیم میں پاکستانی جھنڈا لہرانے پر پابندی لگا دی اور ہدایت کی کہ ایسے کسی شخص کو میچ دیکھنے کی اجازت نہ دی جائے جس کے پاس پاکستان کا جھنڈا ہو. نریندر مودی نے ہماچل پردیش میں کرکٹ میچ کھیلنے کے لیے ایک بڑا اسٹیڈیم بنانے کا فیصلہ کیا ہے. یہ فیصلہ جس شہر میں اسٹیڈیم بنانے کا کیا گیا ہے وہاں پہ دلائی لاما رہتے ہیں، وہ وہاں پہ میچ کھیلنے کے لیے آتے ہیں. دلائی لاما جو ہیں وہ تبت کی نمائندگی کرتے ہیں اور جو انڈین گورنمنٹ ہے
انہوں نے ایک طرح سے چینی حکومت کو تنگ کرنے کے لیے، زچ کرنے کے لیے وہ دلائی لاما کی سرپرستی کرتے ہیں۔ یہاں کچھ شہر ہیں ہماچل پردیش میں، یہاں پہ بدھوں کی اکثریت ہے، جن کے دلائی لاما جو ہیں وہ مذہبی رہنما ہیں۔ تو یہ ایک گویا وہاں پہ جو اگر میچ ہوتے ہیں، ہماچل پردیش میں جو میچ ہونے کی روایت شروع کی جا رہی ہے، تو اس سے بھی چین جو ہے اس کے ساتھ جو ہے تعلقات جو ہیں بھارت کے مزید خراب ہوں گے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ملکوں کے جو تعلقات ہیں وہ سرحد پہ خراب ہو رہے ہیں۔ تو نریندر مودی نے یہاں اپنے ہمسایوں کے ساتھ اختلافات جو ہیں ان کو گمبھیر کرنے کے لیے اور بہت سے اقدامات کیے ہیں۔ وہاں وہ کرکٹ کو بھی ملکوں کے خلاف، پڑوسیوں کے خلاف جذبات میں ایک شدت پیدا کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو پاکستان اور بھارت جو ہے اس کی ٹیمیں کرکٹ میچ نہیں کھیل سکتی۔ کچھ ایسی صورت چینی ٹیموں کے ساتھ بھی ہے، اور اب اگر میچ ہوتے ہیں، اور جو میچ کچھ ہوئے بھی ہیں، بھارت کے ہماچل پردیش کے جو شہر ہیں جن میں دلائی لاما کے جو پیروکار ہیں ان کی اکثریت ہے، تو اس سے چین اور جو بھارت ہے اس کے تعلقات میں مزید کشیدگی آئے گی۔ اب لیکن اگر یہ کرکٹ کا میچ جو ہے، اگر یہ کرکٹ جو ہے وہ اسی طرح سے سیاست کا شکار ہوتا رہا، تو برِ صغیر جو کرکٹ کے حوالے سے جس کی ایک بڑی اہمیت رہی ہے، اور یہاں پہ یہ بڑا پاپولر کھیل رہا ہے، اور یہ اتنا پاپولر رہا ہے کہ یہاں سے جو کھلاڑی جو پیدا کیے سرزمین نے، اس میں بھارت بھی ہے، پاکستان بھی ہے، وہ ان کی کارکردگی کی، ان کی صلاحیتوں کی بھارتی جو کرکٹر ہیں وہ بھی تعریف کرتے رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کرکٹ جو ہے وہ اس کا فروغ حاصل نہ ہوا، ان ملکوں کے درمیان تعلقات میں کوئی بہتری نہ آئی، تو کرکٹ کا جو مستقبل جو ہے وہ پھر برِ صغیر میں اتنا روشن اور تابناک نہیں رہے گا، جتنا یہ کھیل جو ہے یہ اتنا پاپولر ہوا کہ برِ صغیر میں اس کو ایک مقامی کھیل سمجھا جانے لگا۔ اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کردار سازی میں، یہاں کے لوگوں، اسٹوڈنٹس کی، طلبہ کی، نوجوانوں کی جو کردار سازی میں کرکٹ نے جو کردار ادا کیا ہے، وہ شاید پھر مستقبل میں یہ کھیل ادا نہیں کر سکے۔